الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي ولا رسول وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے ضلع بنیر کے اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان معزز سامعین، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا کہ آپ کی زیارت کے لیے مجھے حاضر ہونا تھا، ورنہ میرا سفر تو پشاور سے واپسی کا تھا اور طبیعت بھی علیل تھی. لیکن ہمارے برادر مکرم مفتی سبز علی صاحب کا اصرار اور مولانا عرفان الحق صاحب کا بار بار مطالبہ، ان باتوں نے یہاں حاضری پہ مجبور کیا. معزز سامعین، ہماری یہ جو ختم نبوت کی کانفرنسیں اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر آپ کے اس علاقے میں سب سے زیادہ ختم نبوت کے KPK میں پروگرام ہوتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے اور ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اتنا شدید اختلاف کیا ہے؟ دوسرے سارے مذاہب سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم پوری یکسوئی کے ساتھ فتنہ قادیانیت کی تردید کرتے ہیں. ہمارے علماء اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں کے عقیدوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اتنی زیادہ شدت اور اتنی زیادہ محنت، ہزاروں لوگوں کا انتظام کرنا، انہیں بلانا، انہیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانا، اس چیز کی کیا اسی زمانے میں ضرورت پیش آئی ہے یا یہ ضرورت روز ازل سے چلی آ رہی ہے؟ معزز سامعین، آپ کا بنیر کا یہ جلسہ، یہ سالانہ کانفرنس اور آپ لوگ اس تاریخی تسلسل کی ایک کڑی ہے جو ختم نبوت کی تحریک کا تاریخی تسلسل حضرت آدم علیہ السلام کے نزول سے شروع ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر مبعوث کیا تو جہاں پر اپنی خدائی کا، ربوبیت کا اعلان کیا، ساتھ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان کیا. چونکہ دنیا کا آغاز کیسے ہو، کب تک چلے، اصل بات انما الاعمال بالخواتیم، دنیا کا خاتمہ کس پر ہے، اعمال کا خاتمہ کس پر ہے، فیصلہ خاتمے پہ کیا جاتا ہے کہ اس کا انجام کار کیا ہے. تمام نسل انسانی نبیوں کی شریعتوں سے نکل کر آگے آگے سفر کرتی رہی، آخر اس کا انجام کیا ہوگا، کس شریعت پر جا کر انہیں قرار آئے گا، کس شریعت پر جا کر یہ ٹھہر جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ فیصلہ اللہ نے ازل سے کر رکھا تھا. پہلے ختم نبوت کا اعلان بارگاہ الست میں کیا گیا. 4 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. ایک عالم الست ہے جسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں، دوسرا یہ عالم عالم دنیا ہے، تیسرا عالم عالم برزخ ہے، اور چوتھا عالم عالم آخرت ہے. عقیدہ ختم نبوت اپنی اہمیت میں، اپنی حساسیت میں اتنا اہم اور ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں میں باضابطہ اس عقیدے کا اعلان کروایا. 4 عالموں میں اس عقیدے کی بار بار وضاحت کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ان پر دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، نعمتیں تمام ہو گئی، اور اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں صرف دین اسلام سے راضی ہوں، میں کسی اور دین سے اب راضی ہونے والا نہیں ہوں. جب یہ اتنی حساسیت کا معاملہ تھا، عہد الست میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو جمع کیا اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب میں کہا قالوا بلا، اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اور جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد میثاق لیا، ان سارے انبیاء سے عہد لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس محمد پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد اور نصرت بھی کرو گے.
یعنی اصل سارا جو نظام عالم سجایا جا رہا تھا، جس کے لیے انسانوں کو زمین پر بھیجا جانا تھا، وہ اصل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد الست میں ختم نبوت کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تم نے محمد عربی پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی اقتداء بھی کرنی ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ پھر جب ہم عالم دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بار بار امت کو، انسانوں کو یہ پیغام دیتے رہے کہ ان قریب اللہ کا ایک ایسا رسول آنے والا ہے، اللہ کا ایک ایسا پیغام بر آنے والا ہے جس کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خود وضاحت فرمائی۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، بنو اسرائیل کی قیادت ان کے نبیوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے فوت ہونے کے ساتھ دوسرا نبی قوم کی سیاست سنبھال لیتا تھا، لیکن اس امت کی سیاست کون کرے گا؟ اس امت کو کون سنبھالے گا؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میرے پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ پہلی امتوں میں سیاست افراد کرتے تھے، پہلی امتوں کی سیاست بندوں کے ہاتھ میں تھی، پہلی امتوں کی سیاست انسانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن محمد عربی کی امت کی سیاست نظریے کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ اس کو ایک نظریے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ سیاستدان کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کو ایک نقطے پہ جمع رکھنا، سیاستدان کا کام ہوتا ہے ان کی وحدت کو پارا پارا نہ ہونے دے، سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے اپنے ملک کے، اپنی قوم کے مفاد کے لیے ہر حد سے گزر جائے۔ سیاستدان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے اپنی قوم کو ہر طرح کے نقصانات سے بچائے۔ لیکن ہمارے پاس تو رسول اللہ کے بعد کسی اور نے آنا نہیں، رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے، پھر ہمیں کون سنبھالے گا؟ پچھلی امتیں تو اس اعتبار سے خوش قسمت ٹھہری، ان کا ایک نبی جاتا تھا، دوسرا آ کر انگلی تھام لیتا تھا، ایک نبی پردہ فرماتا، دوسرا نبی سنبھال لیتا تھا۔ لیکن میرے پیغمبر نے تو کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو اے اللہ، پچھلی امتوں کی سیاست کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ پچھلی امتوں کی سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھی، ہمیں کیا دیا گیا؟ تو سنیے، رسول اللہ نے اعلان فرما دیا میری امت کی سیاست، میری امت کی قیادت، میری امت کی سیادت، یہ سارے کام اب عقیدہ ختم نبوت کرے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اس امت کا سیاسی عقیدہ ہے، یہ اس امت کی وحدت کا راز ہے، یہ اس امت کے تمام تر مفادات کے پورا ہونے کا نام ہے، اس امت کو ہر طرح کی گمراہی اور نقصانات سے بچانے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمیں سابقہ انبیاء کی سیاست کے بدلے میں بطور سیاسی عقیدہ کے ملا ہے۔ آج کل ایک جیسے سوال عام اٹھتا ہے، جب ہمارے محبوب العلماء حضرت قائد جمعیت حافظہ اللہ جب ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو بہت سے ناعاقبت اندیش یہ کہنے لگتے ہیں مولانا ختم نبوت کے کارڈ کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی اپنی دور کیجئے۔ مولانا کی سیاست بھی زندہ تب تک ہے جب تک یہ ختم نبوت کے خادم ہے۔ مولانا کی سیاست اور ختم نبوت یہ لازم و ملزوم ہے۔ امت مسلمہ کی سیاست یہ ختم نبوت سے جڑی ہوئی ہے۔ مولانا اور مولانا کے والد مرحوم رحمہ اللہ یہ ہمارے سروں کے تاج اسی لیے بنے ہیں، انہوں نے ختم نبوت کی سیاسی عقیدے کو اتنی قوت کے ساتھ میدان سیاست میں منوایا ہے کہ محمد عربی کے باغیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی، محمد عربی کے دشمنوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے شرم والا کوئی مقام نہیں چھوڑا جہاں پر یہ عزت کے ساتھ رہ سکے، صرف اس لیے کہ دنیا جان جائے محمد عربی کی سیاست عقیدہ ختم نبوت سے ہے، اور جو بھی سیاست ختم نبوت کے ساتھ کرے گا وہ محمد عربی کی امت کی عزت پائے گا اور وہ عظمت پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ امت کا وہ سیاسی عقیدہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سابقہ امتوں کی سیادت کے بدلے میں عطا کیا ہے۔ اس عقیدے کی اگلی بات سمجھیے، عالم برزخ میں جب ہم دنیا کے اندر تو ذرہ ذرہ جانتا ہے، نہیں جان سکے تو یہ بدبخت قادیانی نہ جان سکے کہ محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ نے ایسے تو نہیں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ خنازیر نہیں، خنازیر سے بھی بدتر ہے،
یہ دنیا کے ہر جانور سے بدتر ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں نے جانوروں کی تاریخ کو پڑھا، میں نے جب ان جانوروں کو دیکھا جنہوں نے محمد عربی کے منصب کو پہچان لیا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک بدو نے ایک گو کو مارا، ایک زب گو اس کو مار کر اس کی گردن میں تیر پھنسایا ہوا ہے، لا کر رسول اللہ کے سامنے پھینک کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر یہ گو اٹھ کر گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہو تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے پیغمبر مسکرائے، فرمایا اخبرنی یا زب، اے گو ذرا بتا میں کون ہوں۔ مری ہوئی گو ہے، زندہ نہیں ہے، لیکن جب اس گو کو اللہ کے رسول نے اتنا کہا اخبرنی یا زب، اے گو میرے بارے میں گواہی دے میں کون ہوں، اب گو مردہ اسی طرح زندہ ہو کر کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے، انت محمد الرسول اللہ، انت سید المرسلین، انت خاتم النبیین۔ اب ایک مری ہوئی گو بھی جانتی ہے محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تف ہے ان قادیانیوں کی عقل پہ جو یہ بات نہ سمجھ سکے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کاش ان کی عقل یہ بات سمجھ جاتی۔ اس سے بڑھ کر آگے چلیے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے پیغمبر کو پہچانتا تھا، ہمارے پیغمبر کو جانتا تھا۔ ایک بھیڑیا یمن کے اندر چرواہے نے جب اس کے اوپر حملہ کیا، اس کے منہ سے اپنی بکری کو چھینا، اس بھیڑیا نے بھی کہا تو میرا رزق چھین رہا ہے، تجھے بھی پتا فاران کی چوٹیوں سے اللہ کا آخری نور طلوع ہو چکا ہے، تو اس کے پاس طرف کیوں نہیں گیا؟ اس آدمی چرواہے نے کہا مجھے حیرت ہے تو انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے اس سے زیادہ حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ کہا کون سی؟ کہا اللہ کا آخری نبی فاران میں آ چکا ہے، آخری نبی مکہ میں آ چکا ہے، اور تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے۔ جا جا کر اس سے پہلے کہ وہ نور جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما جائے، اس سے پہلے کہ وہ نبی چلا جائے، جا جا کر اس کے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ حیرت ہے، ایک بھیڑیا پیغمبر کی ختم نبوت کو پہچانتا ہے، نہیں پہچانتے تو یہ قادیانی بدبخت نہیں پہچانتے۔ اگلی بات کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک گدھے کے اوپر سوار ہونے لگے۔ گدھے کا نام عصفور ہے، احادیث مبارکہ میں لکھا ہے، گدھے کا نام عصفور۔ اللہ کے رسول پر سوار ہونے لگے، اس نے پہلے رسول اللہ کو سلام کیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو کلام کرتا ہے کیسے؟ اب اس کا جواب سنیے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میری آگے نسل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد جتنے بھی پہلے گزرے ہیں ساروں کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے۔ ہمارے خاندان کی پشت پہ کبھی کوئی غیر نبی نہیں بیٹھا، میں اپنی نسل کا آخری ہوں، چونکہ میں سواری آخری ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ سوار آخری ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے میری نسل کو ختم کر دیا کہ اب سواری بھی کوئی نہیں آئے گی۔ اب بتاؤ ان بدبختوں سے بندہ پوچھے کہ تم نے محمد عربی کا دامن چھوڑ کر پایا تو کیا پایا، کمایا تو کیا کمایا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہم مسلمان تو ابھی تک اتنے لطف میں ہیں، ہمیں تو ہمارے پیغمبر سے اتنی محبت ہے، اپنے نبی کو اتنا جانتے ہیں۔ جانوروں کی بات کو چھوڑو، ہمارے دیہات کا دیہاتی جسے اللہ کے رسول کا نام بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتا، جب وہ پیارے پیغمبر کو نبی سائیں کہتا ہے تو ہمارے ایمان کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ہم تو اپنے ابھی شمال ترمذی نہ بھی پڑھیں، احادیث کو نہ بھی پڑھیں، ہمارے دیہاتی کی زبان پہ بھی میرے پیغمبر کا نام اتنی محبت اور ادب سے ہے کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ہم اپنے پیغمبر کے دامن سے جڑا رہنے کو اپنی بقا سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سمجھتے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا جنہوں نے محمد کا دامن چھوڑ دیا۔ یہ ختم نبوت کے جلسے یہ اپنی اہمیت میں اس امت کی زندگی کا نام ہے، اس امت کی بقا کا نام ہے، اس امت کی حیات کا نام ہے۔ چونکہ اس امت کی زندگی ہے تو عقیدہ ختم نبوت سے ہے، کیونکہ امتیں زندہ تب تک رہتی ہیں جب تک اپنے نبی سے جڑی رہے۔ جب نبی سے رشتہ ختم ہو جائے، نئی امت میں چلے جائیں، نئے نبی میں چلے جائیں، ان کی پچھلی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اس امت کی قیامت کی صبح تک شناخت یہ ہے، یہ محمد عربی کی امت ہے، اور ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت والے محمد کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عالم تو اس عالم کی بات، اس عالم کی بات سنیے۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کی قبر، ان کے جب جسم کو غسل کے بعد جنازے پہ رکھا گیا۔ اب عالم برزخ کی خبر سنیے، عالم ارواح میں
اللہ نے اعلان ختم نبوت کروایا، سارے نبیوں سے پیغمبر کے آخری ہونے کا عہد لیا، ان پر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ یہ عالم الست کی بات ہے، عالم دنیا کی بات یہ ہے، صحابہ نے پیغمبر کو آخری سمجھا، پھر ایسا سمجھا کہ اور کچھ نہ سمجھا، انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ ہم کوئی اور آواز سننے کے روادار نہیں ہیں، محمد آخری آواز ہے، ہم اور چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ نبوت کے نام پہ محمد کا چہرہ آخری چہرہ ہے جو ہم دیکھیں گے، حتیٰ کہ جب حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسیلمہ کذاب ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر رہا تھا، ہر ٹکڑا جسم کا کاٹ کے پوچھتا تھا، بتاؤ مجھے محمد کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہتے بالکل مانتا ہوں اور اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہنے لگے انی اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں میرے کان نہیں سن رہے، میں بہرا ہوں میرے کان نہیں سن رہے۔ وہ کہتا ہے تسمع لہذا، بھلا تجھے یہ سن جاتا ہے، یہ کیوں نہیں سنتا؟ جب میں تجھے پوچھتا ہوں محمد اللہ کے نبی ہیں تو تو کہتا ہے بالکل نبی بھی ہے آخری بھی ہے، تجھے یہ بات تو سن جاتی ہے، تجھے یہ کیوں نہیں سنتا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کہتا ہے میرے کان بہرے ہیں، میں تیری بکواس سن ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم، تیری یہ بک بک میں نہیں سنتا۔ حتیٰ کہ جب ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی ماں کو خبر پہنچی آپ کا بیٹا ختم نبوت پہ شہید ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کے ختم نبوت پہ ٹکڑے ہو گئے۔ ماں گھبرائی نہیں، ماں نے کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، قسم کھا کر کہہ لگی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، لہذا اليوم رضعت، اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا کہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ کٹ مرے، اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جو صحابی کی ماں تھی وہ بھی صحابیہ تھی یا نہیں تھی؟ بولے بھئی، صحابی بھی صحابی تھے، وہ کتنے خوش قسمت تھے، انہوں نے چہرہ انور کو دیکھا ہوا تھا، کتنے خوش قسمت تھے، شرف صحابیت سے جڑے ہوئے، ان کی ماں شرف صحابیت سے جڑی ہوئی، ان کی قربانی دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے، صحابہ سے لے کر صبح قیامت تک اس عقیدے کے معاملے میں امت میں کرنٹ برابر ہے، اس معاملے میں امت میں قربانی دینے کا جذبہ برابر ہے۔ صحابہ کو شرف صحابیت ہے، لیکن قربانی دینے کے معاملے میں آج سے کروڑ سال بعد بھی امت ایسے ہی جان دے گی جیسے حبیب بن زید نے دی ہے اپنے نبی کے معاملے میں، اس کا کرنٹ کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مثال سمجھیے، جب 1953 کی تحریک چل رہی تھی، اس 1953 کی تحریک میں ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کو بیاہ کر لے جا رہی ہے اور لاہور کے مال روڈ سے گزری، ادھر گولیاں چل رہی ہیں، مسلمان ختم نبوت پہ شہید ہو رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے تاج و تخت ختم نبوت، اور اس کو گولی مار کے شہید کیا جا رہا ہے۔ اور یہ میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے دوست نے جب مجھے یہاں دعوت دی تو کہا تاجدار ختم نبوت، میرے دوستو یہ نعرہ نہ لگایا کرو، تاج و تخت ختم نبوت نعرہ لگایا کرو۔ قادیانی تاجدار ختم نبوت کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ ختم نبوت کا تاج تو رسول اللہ کے سر پہ ہے، لیکن تخت مرزا غلام قادیانی کے پاس ہے۔ وہ کہتے سرداری محمد کی ہے، لیکن اب حکومت مرزا قادیانی کی چلنی ہے۔ کائنات میں سارے نبیوں کے تخت اترے، سب سے اونچا تخت مرزا غلام قادیانی کا ہے، اس لیے قادیانی یہ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اور ہمارے سادہ مسلمان بھی آدھا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ آدھا نعرہ ہے، ہمارا پورا نعرہ یہ ہے تاج بھی محمد عربی کا ہے، تخت بھی محمد عربی کا ہے، راج بھی محمد عربی کا ہے، رواج بھی محمد۔ آج کے بعد اس نعرے کا اہتمام کریں گے۔ نعرہ پورا کون سا ہے؟ تاج و تخت، تاجدار ختم نبوت نعرہ نہیں لگانا، جب بھی نعرہ لگانا پورا نعرہ لگانا، تاج بھی میرے نبی کا ہے، تخت بھی میرے نبی کا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب اس عورت نے دیکھا کہ نعرے لگ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہا، بوڑھی عورت ہے، ان پڑھ ہے، اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا میں ایک درخواست کروں، تیری دلہن میں نے دیکھنی تھی، بیاہ کر لے آئی ہوں، لیکن ادھر دیکھ نبی سائیں کی عزت پہ لوگ جانے دے رہے ہیں، بیٹا جا ہمارے سائیں کی عزت پہ تو بھی مر جا، میں تجھے اپنا دودھ معاف کر دوں گی۔ 1400 سال پہلے کی صحابیہ عورت یہ کہتی ہے میں نے دودھ پلایا اس لیے ہے کہ نبی پہ کٹ مرے۔ 1400 سال بعد کی ایک ان پڑھ ماں یہ کہتی ہے نبی پہ کٹ مر میں دودھ معاف کر دوں گی۔ تو سنو، ہماری مائیں ہمیں دودھ پلاتی اس لیے ہے کہ ہم رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ کٹ مرے، رسول اللہ کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں۔ خدا کی قسم ہم اپنے کندھوں پہ اپنے سر کو وبال سمجھتے ہیں، اگر یہ سر رسول اللہ کے لیے نہ کٹے، ہم اپنے سینوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اگر یہ ختم نبوت کے لیے چھلنی نہ ہو، ہمیں بستر کی موت سے عیب آتا ہے، بستر کی موت سے آر آتی ہے۔ ہماری اصل افضل موت، ہمارا پسندیدہ جام ہی وہ ہے جو پیغمبر کی ختم نبوت پہ ہمیں پلایا جائے۔ ہم رسول اللہ ختم نبوت سے کوئی اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے۔ اب بات کو سمجھو، یہ عالم دنیا تھا،
اب عالم برزخ میں آؤ. حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے بستر پہ. ان کو جب لٹایا گیا جنازگاہ میں، جنازہ سامنے پڑا ہے، ان کی میت سے آواز آ رہی ہے کہ تم لوگ رسول اللہ سے وفا کرو، وفا کرو. یہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. خارجہ بن سلط وفات کے بعد عالم برزخ میں جا کر پیچھے پیغام دے رہے ہیں کہ عالم برزخ کا ترانہ بھی ختم نبوت کا ہے، صرف دنیا کا ترانہ ہی ختم نبوت کا نہیں. چلیے آپ پھر عالم حشر میں چلتے ہیں. یہ آپ سب کی توجہ کی برکت ہے، میرا بخار مجھے لگتا ہے اتر گیا. اب تقریر کتنی دیر کرنی یہ بھی بتا دیں. کہ ٹائم ہے کچھ تھوڑا سا بتا دیں، ٹائم ہے تو بتا دیں، پرچی لکھ دینا جب ٹائم ختم ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا، اب ہم عالم آخرت میں گئے. عالم آخرت میں جا کر ہم نے دیکھا کہ عالم آخرت میں کس کی سرداری چل رہی ہے. میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا. میرے پیغمبر جتنا ایڈریس مجھے سمجھا کر گئے ہیں آخرت کا، آپ کو سمجھا کر گئے ہیں، اتنا تو کسی نے نہیں بتایا. میرے پیغمبر نے ہمیں کیسے سنبھالا ہے. فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا شخص ہوں جس سے قبر کو کھولا جائے گا. ثم اکسل حلۃ من حلل الجنہ، مجھے جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنا دیا جائے گا. پھر سنو میرے امتیوں، غم زدہ مت ہونا. ختم نبوت کے پروانوں قیامت میں غم سے نہ آنا. ہم اپنے نبی کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ سنو میں تمہیں پورا ایڈریس بتاتا ہوں. ثم اقوم عن یمین العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوں گا. اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوں گا. میرے جیسا کہے اے اللہ کا رسول ساتھ آپ کے کوئی اور نبی کھڑا ہو گیا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، اللہ کی مخلوق میں کسی میں دم نہیں ہے میری جگہ پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے. ہم تو حشر میں بھی ہنستے ہوئے جائیں گے کہ سامنے ہمارے غم گسار موجود ہے، ہم سے پہلے موجود ہے، ہمارے انتظار میں موجود ہے. اللہ کے ہم پہ غصہ آنے کی ہمیں ڈر ختم ہوا، اللہ کے غصے سے ہم مامون ہوئے. کیوں؟ میرے پیغمبر اللہ کے عرش کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمیں غم کس بات کا؟ ہمیں کس بات کا غم؟ پھر نسل انسانی چلے گی، لوگ جائیں گے سارے نبیوں کے پاس فردن فردن جا کر کہیں گے ہماری سفارش کیجئے، سفارش کیجئے. سارے نبی معذرت کریں گے، آگے جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ. جب وہ آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى محمد، تم ایسا کرو محمد کی طرف چلے جاؤ. فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ روز حشر کا اعلان ہے کہ وہ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. پھر اسی پہ بات ختم نہیں. یہ نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دنیا کے لیے ہے، دنیا ختم ہوگی یہ عقیدہ ختم نہیں ہوگا. دنیا ختم ہوگی، محمد کا دور ختم نہیں ہوگا. میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جب یہ کہیں گے اذهبوا الى محمد فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمائیں گے فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی بھی وہی ہے. آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی ہمارے ہیں. ہم قیامت کے دن ریٹائر امت کے طور پہ پیش نہیں ہوں گے، ہم قیامت والے دن معزول پیش نہیں ہوں گے. ایک ہی امت ہے نسل انسانی میں جو صرف حاضر ڈیوٹی اپنے دور میں قیامت میں پیش ہوگی، اور وہ محمد عربی کی امت ہے. باقی سب نبیوں کا دور بھی گزر چکا، امتوں کا دور بھی گزر چکا. دور باقی ہے تو محمد کا باقی ہے، محمد کی امت کا باقی ہے. جب قیامت والے دن بھی راج ہمارے نبی کا چلے گا. راج کس کا چلے گا؟ ہمارے نبی کا. فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہے. جب حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہیں، ہم یا رسول اللہ بڑے دیر سے آئے ہیں دنیا میں، سارے انسان چلے گئے، آدم سے عیسیٰ تک ہزاروں سال لوگ گزر گئے. اگر حشر میں اتنی دیر کھڑا ہونا پڑا ہمیں کہ سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے آخر میں جنت میں جائیں گے، تو تب تک تو ہمارا کئی بار بھی کیوں نہ بن جائے. سنا وہاں تو گرمی بھی بہت ہوگی حشر میں. تو کیا حال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا تاکہ میرے آخری نبی ماننے والے غم زدہ نہ ہو. فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، ہم پہلے ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. سب سے پہلے جنت میں محمد اور ان کی امت جائے گی، بقیہ کی باری بعد میں آئے گی. اس عقیدہ ختم نبوت نے ہمیں کتنا دے دیا، کتنا نواز دیا. لیکن قادیانیوں نے جو دجل کیا،
قادیانیوں یہاں تک تو آپ اس عقیدے کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی ذلی بروزی کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بس وہ خدا کا آخری پیغام ہے، خدا کی طرف جانے والی راہوں میں وہ آخری راہ ہے، خدا کی راہ دکھانے والے مینارہ نوروں میں وہ آخری مینارہ نور ہے۔ اب اس کے بعد ہم کسی طرف نہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، نہ کسی کی آواز سنیں گے۔ ہمیں حضرت حبیب بن زید نے بتا دیا ہے کہ جو نبوت کے نام پہ بعد میں تمہیں بلائے بھی تو کہہ دو میرے کان بہرے ہیں، میرے کان بہرے ہیں، میں نہیں سن رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھ بھی نہیں رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس کے بعد میں کچھ دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ معزز سامعین، اب بات کو سمجھیے، قادیانیوں نے یہاں پہ اپنے دجل کے گھوڑے دوڑائے۔ یہ میں علماء کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، علماء اس بات کو سمجھے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہے، انہوں نے نبوت کی اپنی مرضی سے 3 قسمیں بنا رکھی ہیں۔ 3 قسمیں ہیں نبوت کی قادیانیوں کے ہاں۔ کہتے ہیں ایک نبوت تشریح ہے، جب نبی شریعت لے کر آئے، ایک نبوت غیر تشریح ہے جب نبی بغیر شریعت کے آئے، اور ایک نبوت وہ ہے جو محنت کر کے انسان کوشش کر کے ذلی بروزی طور پہ حاصل کر سکتا ہے۔ بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب انوار العلوم کی دوسری جلد میں یہ اس کی 3 تقسیمیں کی ہیں، نبوت تشریح، نبوت غیر تشریح، نبوت ذلی بروزی جو محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جو پہلی 2 نبوتیں ہیں کہ شریعت، صاحب شریعت اور غیر تشریح، یہ دونوں ہمارے نزدیک بھی بند ہیں۔ ہاں ہمارے نزدیک یہ تیسری نبوت جاری ہے کہ کوئی بندہ محنت کرے تو محنت کر کے نبی بن جائے۔ تو سنیے، یہ جو نبوت کی انہوں نے تیسری قسم نکالی ہے، اس کا ثبوت نہ تو اسلام میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، دین کے کسی ذخیرے میں، کسی ماخذ میں یہ نبوت نہیں ہے، یہ ان کی خود ساختہ نبوت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نبوت کے لیے بندوں کو چنتے ہیں۔ نبوت اللہ کا وہبی منصب ہے، قصبی منصب نہیں ہے۔ کوئی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، محنت کر کے کوئی خدا نہیں بن سکتا، محنت جتنی بھی کرے زیادہ سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے۔ اور اگر اب کوئی پوچھے نبوت کی شرط کیا ہے، ہم کہتے ہیں ابھی ایک ہی شرط ہے، کوئی اور نبی نہیں ہونا، ایک ہی شرط ہے اور کوئی ہونا ہی نہیں ہے، تو بات ختم۔ تو قادیانی جب یہ دھوکہ دے ذلی بروزی کا، تو انہیں کہو ہمیں کہانیاں مت سناؤ، ہمیں اللہ کے قرآن سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے ذلی، قرآن سے بتاؤ کہاں لکھا ہے بروزی۔ یہ ذلی بروزی یہ انگریز کی برطانیہ کے اپسٹالک پرافٹ کی اصطلاح یہ برطانیہ کے پارلیمنٹ سے چلی تھی، جسے پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک مرد قلندر نے دفن کر دیا۔ یہ اصطلاح چلی کہاں سے تھی؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، قائد جمعیت مفتی محمود رحمہ اللہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ یہاں پر میں بات کو کلوز بھی کرتا ہوں، میری بھی بس ہو گئی ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اور بھی علماء بہت ہیں پیچھے بات کرنے والے۔ ایک ضمنی بات یاد آئی، مرزا غلام قادیانی نے 2-3 بیوقوفیاں کی اور ان کا جواب دینا پڑا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ کیسے؟ آپ کہو گے وہ تو 1908 میں مر گیا تھا، پارلیمنٹ میں تو فیصلہ 1973 میں ہوا۔ مرزا قادیانی نے کہا یہ جو پٹھان ہیں، آپ کے بارے میں کہا، میرے بارے میں نہیں اس نے آپ لوگوں کے بارے میں کہا، اس نے کہا یہ جو پٹھان ہیں یہ بنو اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ کن میں سے ہیں؟ بنو اسرائیل میں سے ہیں۔ اپنی اس نے کتاب مسیح ہندوستان میں لکھا، کہتا ہے پٹھان سارے بنو اسرائیلی ہیں، کشمیری بھی بنو اسرائیلی ہیں، افغانی بھی بنو اسرائیلی ہیں۔ اس نے کہا جو بنو اسرائیل کے 12 قبیلے گم ہوئے، یہ سارے کے سارے یہ پٹھان اور یہ سارے وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا، ہم اس پہ جرا نہیں کرتے۔ بنو اسرائیل بھی ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اگر ان کی اولاد ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ضروری تو نہیں کہ اسرائیلی کا معنی یہودی ہی ہو، مان لیا اسرائیلی ہے۔ اگلی بات کہتا ہے میں بھی بنو اسرائیلی ہوں، میں بھی بنو اسرائیلی ہوں، مجھے بھی اسرائیلی بنایا گیا ہے، مجھے قسم میں بتایا گیا کہ تو اپنے جو نسل سے نہیں، تو اسرائیلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھی اسرائیلی ہو گیا، پٹھان بھی اسرائیلی اور تو بھی اسرائیلی۔ اگلی بات اس نے جو صغرا کبرا حد اوسط حضرات علماء ساقط کر لیں گے، کہنے لگا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں میں مرتد کی شرعی سزا یہ ہے، اسرائیلیوں میں جو مرتد ہو جائے اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ جو مومن اسرائیلی ہیں،
مومن اسرائیلی ہیں وہ قوت دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ اسے قتل کر دیں۔ جس نے تو یہ بات ویسے کی تھی میرے رب نے پھر سچا کر کے دکھایا۔ اس نے کہا تھا پٹھان اسرائیلی ہیں، رب نے مفتی محمود کو کھڑا کیا اور دنیا کو بتایا مرتد یہ تھا۔ قوت دلیل سے مفتی محمود صاحب نے قتل کر کے بتا دیا تیری منہ مانگی موت اللہ نے دی ہے۔ تو نے کہا تھا پٹھان اسرائیلی ہے، تو نے کہا تھا میں اسرائیلی ہوں، اور اسرائیل میں سزا یہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو مومن اسرائیلی دلیل سے مارتا ہے، تو پھر مومن مفتی محمود نے تجھے دلیل کے ساتھ مار دیا، قتل کر دیا تو یہ انہی کے کہہ رہے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو میرے دوستو یہاں پہ اس دور میں صرف آخری گزارش آپ سے یہ ہے، اپنی نئی نسل کے ایمان کو بچاؤ۔ ہماری نئی نسل پروانے بنتی جا رہی ہے شمعوں کے، اور شمع کی طرف جو پروانہ جائے کبھی زندہ واپس نہیں آیا کرتا۔ پروانے شمع پروانوں کی قتل گاہیں ہوا کرتی ہیں، یہ آئے روز جو نئی نئی چراغاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قادیانی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی جہلمیت کی طرف، کوئی کسی کی طرف۔ اپنی نئی نسل کے ایمان کو بچاؤ، عقائد کو بچاؤ۔ دنیا سے بچا کر لے جانے والی چیز صرف ایمان ہے، ایمان کے ماسوا باقی دنیا نہ دولت یہ لے جانے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان تبھی بچے گا اپنے پیغمبر کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ دنیا میں گناہگار ہو گئے تو نجات کی صورت ہے، رسول اللہ شفاعت کر دیں گے، لیکن بھول کر بھی اپنے نبی کا غدار نہ ہونا، اپنے نبی سے غداری نہ کرنا۔ قادیانیوں کو اچھا کہنا یہ نبی سے غداری ہے، نبی کے دشمنوں کو اچھا کہنا یہ رسول اللہ سے غداری ہے۔ کبھی بھی کافر کو اچھا مت سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔